آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کا سب کچھ کربلا پر قربان۔ کربلا ہمارا ایمان، کربلا ہماری جان، کربلا مولا میں موجود ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلا مولا آ کر محبت رسول خدا و اجر رسالت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا مولا میں جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج یکم ذی الحجہ 1447 ہجری قمری ہے، یوم عقد امیر ممکنات مولا کل مولا مشکل کشا علی علیہ السلام مع سیدات النساء سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیر کا دن ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن۔ ان دونوں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 18 مئی 2026 عیسوی ہے اور ہم اپنے پروگرام جس کا نام ہے 14,000 اسپانسر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا واٹس ایپ نمبر اسکرین کے اوپر آپ کو سلائیڈ کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ 3 نمبرز ہیں اس کے، اور آپ کو وقت بھی معلوم ہے۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 10 سے 12 کے دوران، انڈین ٹائم کے مطابق رات میں 10:30 سے 12:30 کے دوران اس پروگرام کا ٹائم ہے۔ یہ 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے۔ اس 2 گھنٹے کے دورانیے کے پروگرام میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، مولا سے اپنی مودت اور محبت کا اظہار فرما سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ 2 گھنٹے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جمعے کی شام میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں نہیں ہوتا، اور جب ہوگا 1-2 دن پہلے ہم بتا دیا کریں گے کہ جمعے کے دن بھی پروگرام ہوگا۔ باقی 6 دنوں میں ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات کو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں رہتا ہے۔ مومنین کال کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور مولا کو سلام کرتے ہیں اور مولا سے توسل کرتے ہیں۔ ابھی آپ بھی فون اٹھائیے، کال کیجئے اور پروگرام میں شریک ہو جائیے اور مولا سے محبتوں کا اظہار فرمائیے۔ بہرحال آج کا دن جو ہے مولا کے عقد کا رہا، لہذا اس مناسبت سے لے کر فرشتے نبیوں کے لشکر پہنچ گئے، لے کر فرشتے نبیوں کے لشکر پہنچ گئے، مولود کعبہ قصر پیمبر پہنچ گئے۔ لے کر فرشتے نبیوں کے لشکر پہنچ گئے، مولود کعبہ قصر پیمبر پہنچ گئے، ہاتھوں میں لے کے عرش سے آئی ہوئی سند، کوثر کو لینے ساقیے کوثر پہنچ گئے۔ معلوم تھا یہاں پہ بٹے گی متاع خلد، معلوم تھا یہاں پہ بٹے گی متاع خلد، جنت کے قصر لینے ابوذر پہنچ گئے۔ محفل سجی تھی عرش پہ عقد بطول کی، محفل سجی تھی عرش پہ عقد بطول کی، داؤد صحرا پڑھنے وہاں پر پہنچ گئے۔ حیدر کے گھر پہ اترا جو زہرا جھکا کے سر، حیدر کے گھر پہ اترا جو زہرا جھکا کے سر، قلبوں پہ جلنے والوں کے نشتر پہنچ گئے۔ میں نے دعائیں مانگی تھیں اللہ کے حضور،
میں نے دعائیں مانگی تھیں اللہ کے حضور، وصف خدا کے دیکھیے مظہر پہنچ گئے۔ ابتر کے تانے دیتے تھے اکثر نبی کو جو، ابتر کے تانے دیتے تھے اکثر نبی کو جو، دوزخ میں جلنے سارے وہ ابتر پہنچ گئے۔ کچھ نام ایسے جشن میں بھولے سے آ گئے، کچھ نام ایسے جشن میں بھولے سے آ گئے، ایسے لگا کہ دانوں میں کنکر، ایسے لگا کہ دانتوں میں کنکر پہنچ گئے۔ جشن ولائے حیدر کرار ہو جہاں، جشن ولائے حیدر کرار ہو جہاں، اکثر ہی بے خودی میں سخنور پہنچ گئے۔ پل بھر میں ہو گیا وہاں رضوان کا حساب، پل بھر میں ہو گیا وہاں رضوان کا حساب، لے کر جو منقبت سرے محشر پہنچ گئے، لے کر جو منقبت سرے محشر پہنچ گئے۔ امیر ممکنات مولا کل کل مولا مشکل کشا علیہ السلام کی مناسبت ہے آج، اور مومنین اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بہرحال جو ہمارا سلسلہ محبت ہے اس میں اہل بیت علیہ السلام سے حسن عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اس میں عباس سے سمجھو کہ میں کیا لیتا ہوں، اس میں عباس سے سمجھو کہ میں کیا لیتا ہوں، نام لیتا ہوں تو زہرا کی دعا لیتا ہوں، چھت پہ اس پرچم غازی کے پھریرے کی قسم، چھت پہ اس پرچم غازی کے پھریرے کی قسم، فرش پہ بیٹھ کے جنت کی ہوا لیتا ہوں، لے کے عباس کو ہاتھوں پہ علی کہتے تھے، اس کو دیکھے نہ زلیخا میں چھپا لیتا ہوں، دل کسی اور کو جھکنے کا اگر سوچے تو، دل کسی اور کو جھکنے کا اگر سوچے تو، جھک کے پرچم کو میں ایمان بچا لیتا ہوں، غم عباس سے ہو جاتا ہے چھلنی سینہ، غم عباس سے ہو جاتا ہے چھلنی سینہ، زخم دکھتے ہیں تو دکھنے کا مزہ لیتا ہوں، میری روداد مصیبت میرے دکھ میرے ملال، میری روداد مصیبت میرے دکھ میرے ملال، نہ سنے کوئی میں پرچم کو سنا لیتا ہوں، رزق اولاد شفا یہ تو علم دیتا ہے، رزق اولاد شفا یہ تو علم دیتا ہے، مانگوں غازی تو عرفان خدا لیتا ہوں، وحشتیں بڑھنے لگیں تو اے علمدار وفا، وحشتیں بڑھنے لگیں تو اے علمدار وفا، دل کو اس نام کی رونق سے بسا لیتا ہوں، خون کے ماتم سے میں ہر سال دم عاشورا، خون کے ماتم سے میں ہر سال دم عاشورا، کچھ کمی خون کی ہوتی ہے، کچھ کمی خون کی ہوتی ہے بڑھا لیتا ہوں، کچھ کمی خون کی ہوتی ہے بڑھا لیتا ہوں۔ مولا عباس سے متعلق ایک اور کلام میرے پیش نظر ہے، دوبارہ اس کو بہرحال اس کلام کو بعد میں صحیح ہے، عزم کا صحیفہ عمل کی کتاب ہے، مولا امام حسین علیہ السلام، ہے عزم کا صحیفہ عمل کی کتاب ہے، نام حسین ابن علی انقلاب ہے، ایک دین کی بقا میں تو ایک دین کی بنا، ایک دین کی بقا ہے تو ایک دین کی بنا، ذکر حسین ذکر رسالت معاب ہے، اے سبط مصطفیٰ شہ مظلوم کربلا، دروازہ خلد کا تیرے روضے کا باب ہے، اصغر سے بادہ خار کو بخشا ہے آب تیر، اے ظالموں یہ اجر رسالت معاب ہے، تاریخ کائنات میں ممکن نہیں مثال، ایسا سوال جس کا 72 جواب ہے، حیدر سا ایک جری ہے تو قسمت کا ایک دھنی، عباس کا جواب نہ حر کا جواب ہے، زینب کے لب ہیں واقع چمک ذوالفقار کی، دربار شام آئینہ اضطراب ہے،
रोशन ना हो जो आले मोहम्मद के नूर से, उस बज़्म से हयात हमें इज्तिनाब है, उस बज़्म से हयात हमें इज्तिनाब है। बहरहाल काफ़ी सारी बातें हैं करने वाली, और शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना अपनी मोहब्बतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। बहरहाल आज का एक अमल जो ख़ास अमल था वो एक अपने दुश्मनों से बचने से मुताल्लिक़ का एक अमल था। एक मुख्तसर सी दुआ है जो आप सबकी खिदमत में मैं पढ़ता हूँ, तो आप भी उसे पढ़ लीजिए ताकि ज़ालिम के जुल्म से महफूज रह सकें। जुल्म बहुत बढ़ता जा रहा है, लिहाजा इस मकसद के लिए ये दुआ पढ़ लेते हैं। हस्बी 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 मिन सुआली इल्मों का बेहाली। दोबारा पढ़ लेते हैं। हस्बी 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 मिन सुआली इल्मों का बेहाली। ये रिवायत हुई है कि इसको जो यकम ज़िलहज्जा को पढ़ेगा वो अल्लाह ताला उसे ज़ालिम के शर से महफूज रखेगा। जो कोई भी ज़ालिम के जुल्म से खौफ ज़दा हो उसे ये दुआ पढ़नी चाहिए। और बहरहाल आज यकम ज़िलहज हो गई है, तो इसे मगरिब और इशा के दरमियान एक नमाज है, 2 रकत पढ़नी है। ये आप 10 ज़िलहज की शाम तक पढ़ सकते हैं, यानी हर शब में पढ़नी है, 10 शबों में। तो वो जो 40 दिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे ना, जिसमें अल्लाह 30 दिन के लिए गए थे, 10 दिन अल्लाह ताला ने बढ़ा दिए थे, तो वो 10 दिन जो बढ़े थे वो यही 10 दिन ज़िलहज के थे, जिसमें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे अल्लाह ताला से जवाब लेने के लिए, तो कि भाई लोग देखना चाहते हैं। तो 10 दिन और बढ़ गए, तो पीछे लोगों ने गौशाला बना लिया और सामरी की माइयत में सामरी के साथ मिलकर गौशाले की पूजने लगे। लिहाजा ये वही 10 रातें हैं, इनमें वो 2 रकत नमाज हर शब में पढ़नी है, मगरिब की नमाज के बाद, इशा से पहले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अफ़ीफ़ ज़ैदी साहब इस्लामाबाद से। आइए हम इनसे गुफ्तगू शनीद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आपका मिजाज, कैसे हैं? करम मौला का एहसान है, या अली मदद। या अली मदद, पीर मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखें और खैर व आफ़ियत से रहें। बहरहाल जिस आज दिन तो वैसे बीबी सैयदा दो आलम और अमीर मुमकिनात मौलाए कुल अलैहिस्सलाम के अक़द का है, आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक और तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक। मौला आप सब पर मुबारकी, ऐसी मुबारकी और मुबरकतें नाजिल फरमाते रहें। तो लिहाजा बहरहाल मौजू जिस पर आपको गुफ्तगू करने के लिए यकीनन आमादा किया गया वो हमारे 9वें इमाम और चाहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से तीसरे मोहम्मद और आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम में से दूसरे मोहम्मद हैं, इमाम मोहम्मद तकी, जिन्हें जवादुल आइमा भी कहा जाता है, इनका लक़ब जवाद अलैहिस्सलाम भी है। तो लिहाजा उनके मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपसे चाहूँगा कि मासूम अलैहिस्सलाम के ज़ात गिरामी कदर पर और इस मौजू पर कुछ रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने मुझे फिर से मदऊ किया। थोड़ा अर्से पहले आप लोगों से मुलाकात हुई थी इमाम जवाद के वालिद बुजुर्गवार इमाम मनी रज़ा के सिलसिले में, और अब दोबारा मुलाकात हो रही है इमाम जवाद के लिए, तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है। मेरी नौकरी मौला कबूल करें। तो जैसे आपने भी फरमाया कि मौला तकी को जवाद के लक़ब से भी जाना जाता, लेकिन एक और लक़ब जो मुझे पसंद है मौला का, वो है बाबुल मुराद। वाह। तो मौला जवाद को बाबुल हवाइज भी कहते हैं, बाबुल मुराद भी कहते हैं, और जवाद उनकी एक निस्बत है जो कहावत की करती है। तो मौला जवाद की ज़ात गिरामी जो है वो, अगर हम उनके इमामत के सिलसिले को ही देख लें तो इंतहाई बचपन से यानी कि 8 या 9 साल की उम्र में मौला को इमाम अली रज़ा की शहादत के बाद और 8 या 9 साल की उम्र में ही मामून जैसे कबीस ने उनकी अहले बैत की जो पाकीज़ा खून उनके जिस्म में अतर में मौजूद था उसको पहचान लिया था। तो वहाँ से लेके उनकी कमसिनी की शहादत यानी कि 24 साल की उम्र थी उनकी। सफ़र अगर आप देखें तो सफ़र बहुत दिलचस्प है और बहुत हम लोगों के लिए
حکایتیں رکھتا ہے کہ ہمارے نوجوان نہ صرف کہ نوجوان بلکہ بچے بھی ان سے درس حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ درس ہے علم کا، درس ہے شجاعت کا، اور ایک اور بہت بڑا درس کم از کم مجھے بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، کیونکہ میں ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، ٹیکنالوجی کی، آئی ٹی کی اور مینجمنٹ کی. تو مولا جواد کے دور میں ایسا دور تھا کہ جہاں پہ انہوں نے ڈیزڈ، یعنی کہ ایک سینٹر پہ منعقد نہ ہو لیکن ڈی سینٹرلائزڈ مینجمنٹ، جہاں پہ مختلف اپنے وکلاء انہوں نے مقرر کیے تھے. تو یہ بھی بہت بڑا سبق ملا ان کی زندگی سے. اور اس کے بعد ان کی زندگی سے جو ایک اور سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں آپ نے اللہ کی راہ کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے آپ نے دنیاوی آسائشوں کو اور دنیا داری کو کیسے سائڈ پر رکھ دینا ہے. یعنی کہ جب مامون نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی تھی ام الفضل سے، تو مولا کے پاس بند تھی، لیکن اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے مولا نے جو ہے وہ بغداد کے علاقے میں ایک نارمل سا مکان کرائے پہ لیا، وہاں پہ وہ اپنی زندگی دیتے. تو مولا بچپن سے لے کے اپنی جوانی تک آپ کو ایک دانشور بچہ، دانشور جوان، اسٹریٹجک لیڈر کے طور پہ نظر آتے ہیں. تو میں بس یہ کچھ الفاظ تھے جو کہ میں شروعات میں ضرور مولا کے بارے میں بیان کرنا چاہتا تھا. ماشاءاللہ. امام محمد تقی علیہ السلام ہمارے پیارے امام، اور یقیناً یہ سخاوت کی وجہ سے، معصومین سبھی سخی ہیں، ان کو سخاوت کی وجہ سے زیادہ جانا گیا اس مناسبت سے. اور مولا کی دور حیات میں کافی قید کی کیفیت میں رہے اور دشمنان مانے رہے. اس موضوع پر بھی اگر مختصر روشنی ڈال سکیں. جی بالکل، جیسے میں نے آپ سے کیا کہ قید و بند کی وجہ سے مولا نے اپنا نظام چلانا تھا، امامت کا نظام چلانا تھا، الوہی نظام چلانا تھا. اور اس نظام کو چلانے کے لیے مولا نے جو ہے یعنی کہ دور دراز علاقے جس طرح کہ ایران ہو گیا، مصر، شام ہو گیا، تو اپنے بہت سے وکلاء کو مقرر کیا پیغام رسانی کے لیے اور اپنے شیعوں سے تعلق رکھنے کے لیے. تو اس قید کو مولا نے اپنی طرح کی کہہ لیں گے الہی پیغام یا اسٹریٹجک پیغام پھیلانے کے لیے انہوں نے اس قید کو اپنے آڑے نہیں آنے دیا. اور یہی وہ اسٹریٹجک اور ڈی سینٹرلائزڈ نظام تھا جو کہ مولا نے اسٹارٹ کیا، اور یہ آپ کہہ لیں کہ وکالت کا شروع ہوا. اور مختلف ملکوں میں جو ہے وہ اپنے شیعوں کے ساتھ وہ رابطے میں رہے، اور قابل اعتماد وکلاء تھے ان کے جن کو انہوں نے مقرر کیا. یہ جو ان کا کہہ لیں کہ قید کے دوران جو ایک طرز عمل تھا، یہ ہم سارے لوگوں کے لیے ایک چند مثال بھی ہے کہ بے شک جتنی بھی مصیبتیں سخت ہوں، لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مختلف تدابیر ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو. امام محمد تقی علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر کے اس پہ مطالعہ کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے شروع میں وضاحت فرمائی تھوڑی سی کہ مولا تقی کی عمر جو تھی شہادت کے وقت تو وہ 24 سال کے تھے، سب سے کم تھے. ان کی زندگی کیونکہ ان کو امامت 8 یا 9 سال کی عمر میں مل گئی تھی، تو ہم اگر وہاں سے ان کی علمی فراست اور علمی بلاغت کو دیکھیں، ٹھیک ہے وہ تو علمی جو کہ ان کے پاس بلا شبہ موجود تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کم سنی میں انہوں نے اپنی اس دانشوری کو کس طریقے سے استعمال کیا، تو ہم اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتا سکیں. پھر مولا کی شادی ہو گئی تھی تقریباً 11 یا 12 سال کی عمر میں. اس کے بعد انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی اور بادشاہ کے ساتھ تعلقات میں فہم و فراست کے وہ عکاس رہے خود، تو وہ ہمارے لیے بہت ایک مشعل رہا ہے. سو بچپن آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو آج کل سوچتے نہیں جوانی 25 سال میں آتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، جوانی تو آ جاتی ہے. مولا علی کا قول ہے کہ 14 سال کی عمر سے اپنے بچے کو اپنا دوست سمجھو، تو اس عمر میں آپ کو موجود ہوتی ہے. سو جوانی کا یہ حصہ،
اس کے بعد جو ان کی 24-25 سال تک کی عمر تھی، تو آپ ان 3 ادوار میں ان کو آپ سیرت کو دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے ادوار کے حساب سے اپنی زندگی کیسے گزاری اور کیا ہمارے لیے عملی نمونے چھوڑے. تو ہم ان چیزوں کو بڑے ڈیپتھ جا کے بتائیں. جیسے میں نے بتایا کہ مولا جواد کی زندگی سے میری اپنی ذاتی اگر میں بات کروں تو مجھے مینجمنٹ یا پیپل مینجمنٹ یا اسٹریٹجک مینجمنٹ اور اسٹریٹجک لیڈرشپ کی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی، کہ آپ کے پاس جتنی بھی مشکلات ہوں لیکن مختلف متبادل راستوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے مقصد کو کیسے حاصل. ماشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں ایک بحث ہوتی ہے عالمانہ اور ایک بحث ہو جاتی ہے عامیانہ. تو ظاہری بات ہے ہم عامیانہ کیفیت میں یقیناً میرے پاس کوئی ایسا محدودہ نہیں ہے کہ میں اندازہ لگا سکوں کہ مجھے آپ سے کس قسم کے سوال کرنے چاہیے، لہذا میں اپنی اس کے تحت آپ کو سے سوال کر رہا ہوں. میرے پاس سوالات کوئی موجود نہیں ہیں، مجھے اسکرپٹ دیا گیا ہے، فقط آپ کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پر. مجھے آپ کے سوالات موصول نہیں ہو سکے کہ مجھے کیا پوچھنا چاہیے تھا آپ سے. اس مناسبت سے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ پوچھے جا رہا ہوں. آپ بالکل پوچھیں، میں جتنا عامیانہ طور پہ میں جواب دے سکتا ہوں، میں کو عالم تو ہوں نہیں، جتنا میرا مطالعہ ہے میں اس کے حساب سے جواب دے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. چلیں تو معصوم علیہ السلام معجزہ دکھاتے ہیں، معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر کچھ بول سکیں تو بسم اللہ. دیکھیں گے انسانی میں جس میں آپ سے بات کی کہ میں تو عامیانہ بات کروں گا، کوئی عالمانہ بات کروں گا نہیں. سو ایک عام انسان کے لیے، میرے لیے کوئی بھی چیز جو مجھے ذہنی طور پہ انہونی لگے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا اور وہ میرے سامنے چیز ہو جائے تو میں اس کو معجزہ بولوں گا. ائمہ کرام کی ذات جو ہے وہ پوری کی پوری خود ایک معجزانہ ذات کے حامل تھے. ان کے پاس میں سب کچھ تھا. ظاہری بات ہے وہ اس وقت کے امام تھے اور وقت کے بھی امام تھے. وقت کے جو امام ہوں وہ وقت کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن جس طرح مولا امام تقی کی بات کریں تو وہی جو ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ بغداد کی گلیوں میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور مامون کا وہاں سے گزر ہوا، تو ایک بچوں کی نارمل سی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کسی روبدار چیز کو یا روبدار شخص کو آتے ہوئے دیکھ کے وہی بادشاہ وقت ہو تو ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. لیکن مولا نہیں تھے بھاگے. تو مامون نے ان سے سوال کیا کہ بھی سارے تو بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو مولا نے جواب دیا، میں سمپل سا آپ کو بتاتا ہوں. تو مولا نے جواب دیا کہ نہ تو میں نے تمہاری کوئی چیز چرائی ہے، نہ میں نے تمہیں کوئی گزر پہنچایا، نہ مجھے تم سے کسی چیز کا ڈر، تو میں کیوں بھاگوں؟ تو مامون کو یہ جواب بڑا اچھا لگا. ظاہری بات ہے کسی بچے کے منہ سے یہ جواب آنا ایک اس کی اندر کی ایک خاصیت کو بیان کرتا ہے جو اور بچوں میں موجود نہ ہوتی. یہ بھی ایک معجزہ. اس کے علاوہ پھر جب مامون ان کو اپنے ساتھ لے گیا کہ خاص ہے اور کچھ علمی مامون نے ان کو پرکھا علمی طور پہ، جیسے کہ واقعہ ہے کہ عقاب جو ہے وہ اپنے منہ میں مچھلی پکڑ کے جا رہا تھا، اس نے مامون کے ہاتھ پہ لا کے رکھی، مامون نے مٹھی بند کی اور وہ مولا کے آگے حاضر ہوا. مولا اس وقت بچے ہی تھے. وہ پوچھا کہ بھائی میں کیا؟ تو مولا نے کہا کہ اللہ امتحان لیتا ہے اپنے لوگوں کا اور خاص طور سے بادشاہوں کا، کہ وہ ایک عقاب کے منہ میں مچھلی دیتا ہے چھوٹی سی، اور وہ عقاب جو ہے وہ مچھلی لا کے بادشاہ وقت کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ ایک بچے سے پوچھتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. تو وہ ایک طرح سے انہوں نے اس کا جواب بھی دے دیا اور مامون کو اس وقت پکا یقین ہو گیا کہ یہ امام وقت ہی ہیں. اس کے بعد مامون نے ان کو اس عمر میں، یعنی کہ 8-9 سال کی عمر میں ہی جو ہے وہ قاضی تھا جو کہ بہت مشہور تھا علمی مناظروں کے لیے، علمی اسلامی یعنی نالج کے لیے، اس کے آگے رکھا. تو مولا سے اس نے کوئی سوال کی اور مولا نے پھر اسے سوال کیا کہ بھئی تو وہ جواب نہیں دے پایا تھا. اچھا، مولا سے اس نے جو سوال کیا تھا وہ یہ سوال کیا تھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایک احرام میں اور وہ شکار کرتا ہے تو اس پہ کیا کفارہ؟ تو مولا نے اس کی مختلف کیفیات پوچھی تھی کہ اچھا اس نے جو شکار کیا وہ احرام باندھنے سے پہلے کیا یا احرام کی نیت کیا تھی، عمرے کی نیت تھی، حج کیا نہیں. مولا نے اتنے اس سے مختلف نوعیت کے کہ اس فقہی مسئلے کو بیان کر سکے اتنے سوال کیے کہ وہ عاجز ہو گئے.
اس نے بھی تسلیم کیا کہ اس بچے کی نالج ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے. تو یہ 8 یا 9 سال کی عمر میں ایک مولائی اس وقت کے جو ہوں گے امام ہوں گے وہی یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں. اور اسی طرح میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے آگے بھی مناظرے ان کے کرائے گئے اور انہوں نے ان کو ہر ایک کو صحیح طریقے سے جواب دیا, ان کی کتب سے جواب دیا, جو کہ اس بات کی بھی عکاسی کرتا تھا کہ مولا کا علم جو ہے وہ مکمل ہے, وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا الہی ہے. یہ ایک بڑا اچھا میرے حساب سے معجزہ اگر بیان کریں کہ بچپن کا معجزہ مولا کا, تو یہ کچھ معجزات ہیں. ماشاءاللہ, مولا آپ کو سلامت رکھیں. بہت اچھے انداز میں آپ نے مطالعہ کیا اور مومنین تک مولا کا ذکر پہنچایا. آخر کلام میں اگر کچھ مومنین کو پیغام دینا چاہیں مولا کی سیرت طیبہ سے متعلقہ تو بسم اللہ. میں جی ہمیشہ یہی کہتا ہوں, آپ لوگوں سے میری ملاقات رہتی ہے, جزاک اللہ, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ یاد کرتے ہیں. میں ہمیشہ جو پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں وہ آج کل کے بچوں کو اور آج کل کے نوجوانوں کو یہی ہے کہ ہم لوگ ہمارے جتنے بھی احکام ہیں ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ہاں کچھ بیسک چیزیں تو ہمیں سیم نظر آتی ہیں. وہ یہ ہیں کہ انہوں نے الہی پیغام کو اگر پہنچانا ہے وہ ہر امام نے کیا ہے. ہر امام کے مختلف ادوار اور ان ادوار میں ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے نبھائی ہے. لیکن وہ ذمہ داری انہوں نے نبھائی کس طریقے سے, اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. کیا مشکلات تھیں, اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. اور جیسا میں نے امام جواد کو اگر ہم پڑھیں, خاص طور سے نوجوان لوگ, اور جیسے مولا کی شہادت بھی 24 سال کی عمر میں ہو گئی تھی, نوجوانوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے مولا اور ان کا طرز زندگی. تو میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہوں کہ مدبرانہ قیادت جو ہمیں مولا جواد سے سیکھنے کو ملتی ہے, قید و بند کی صعوبتیں اور بادشاہ کی جتنی بھی پابندیاں تھیں اس کے باوجود انہوں نے اہل تشیع لوگوں سے اپنا رابطہ اور شیعت کے لیے جو خدمات انجام دیں, شیعت کو پہچانے کے لیے یا اس کی ترویج جاری رکھنے کے لیے مختلف ممالک میں, اور اس دور میں کس طریقے سے انہوں نے متبادل راستے ڈھونڈے. تو یہ ہم نوجوانوں کے لیے یا ہمارے نوجوانوں کی مثال ہے کہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے یا کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو اس میں ایک دم سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. آپ کو مختلف اپنے طور طریقے کو دیکھ اور متبادل راستے تلاش کر کے کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور بلا شبہ مولا کے صدقے میں ہماری مدد ہوگی, ہمارے جوانوں کی مدد ہوگی. بے شک, مولا آپ کو سلامت رکھیں, سدا آباد رہیں. بہت پیارے انداز میں, بہت پیاری خواہش, اور یقیناً ہر مومن کی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ مولا سے متعلقہ معلومات اپنے پاس جمع رکھے. ظاہری بات ہے یہی عبادت ہے اور یہی معرفت کا ذریعہ ہے, اور اسی کے ذریعے سے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پھر دوبارہ میں آج کے دن کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے. دعا کیجیے گا جی میرے لیے, بالکل دعا کیجیے گا, خاص دعا کیجیے گا کہ مولا کے صدقے معاملات میں آسانی ہو اور تمام مومنین کے معاملات میں بھی آسانی ہو. آپ لوگوں میں مولا آسانی فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا ہو. مولا آپ کو جزائے خیر دے, سدا سلامت رہیں. مولا جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ آپ کا. اے قلم رقص میں دم مست کلندر کر دے, اے قلم رقص میں دم مست کلندر کر دے, معجزہ آج کوئی میرے شناور کر دے. اے قلم رقص میں دم مست قلندر کر دے, معجزہ آج کوئی میرے شناور کر دے. میرا ہر لفظ زمانے کو معطر کر دے, اس قصیدے کو مقدر کا سکندر کر دے. آج لکھنا ہے جو زہرا و علی کا صحرا, مل کے نبیوں نے بنایا تھا ولی کا صحرا. جی زہرا صاحبہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علیہ السلام مدد. امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آج کا دن یکم ذی الحجہ, مولا متقیان امیر المومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی سیدہ دو عالم سیدہ کائنات بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کی آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. جی خیر مبارک.
मौला आपको सलामत रखें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है, करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रख के नज़रें झुका लें, अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौला हुसैन बादशाह, अस्सलाम वालेकुम मौला अब्बास अलमदार। करबला के तमाम शहीदों को सलाम पेश करती हूँ और बादशाह अली इब्न अबी तालिब, बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा के अक़द पाक की मुबारक पेश करती हूँ। इस पाक मुक़द्दस दिन के वसीले से अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीर बना का सबब बनाए, बारिया का भी ज़हूर में ताजीर फरमाए, बीबी ज़हरा के हक़ को अया कर दे, रज़ीज़ी बीबी ज़हरा के हक़ को अया कर दे। और मौला हुसैन बादशाह आज के मुक़द्दस दिन का सदका अपने वालिदैन की खुशी के सदक़े में मौला अलमदार मौला हसन बादशाह हमारी मुश्किल दूर फरमाए। जितने हॉस्पिटलों में बीमार हैं मौला हुसैन से दुआ गो हैं, मौला सबको शिफा दे दे। मौला हुसैन शमशाद अख्तर को शिफा दे दीजिए, मौला नजफ अब्बास को शिफा दे दीजिए, मौला हबीब अली को शिफा दे दीजिए। मौला जितने बीमार हैं मौला हॉस्पिटलों में मौला आपको वास्ता बादशाह सजाद की गैरत वाली बीमारी का, आपको वास्ता बीबी शरीफा का मौला हर बीमार को शिफा दे दीजिए। हर एक की परेशानी आज के मुक़द्दस दिन के सदक़े में दूर फरमा दीजिए। ऐ मेरे मौला आज के पाक अक़द का सदका मेरे मौला जितने बच्चे बच्चियाँ शादी के लिए परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, मौला हर बच्चे बच्ची के अच्छे नसीब फरमा। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा बीबी ज़हरा के सदक़े में, उनकी नलैन के सदक़े में मेरे मालिक सबके अच्छे नसीब फरमा। नजफ अब्बास फिजा बतूर के अच्छे नसीब फरमा, हबीब अली और हुरैन ज़हरा के नसीब कर दे। इनके वसीले से आज के दिन मुक़द्दस के वसीले से मेरे मौला आज फातिमा ज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुशी है, उस खुशी का सदका मेरे मौला हम फ़कीरों को अता कीजिए और हमारी परेशानियाँ हैं, जितनी परेशानियाँ हैं वो दूर फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल वजाल मुहम्मद। सदा सलामत रहें, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। वक्त आपने नोट कर रखा है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12 के दौरान प्रोग्राम होता है, 2 घंटे दौरानी का प्रोग्राम। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है और 14 मोमिनीन को भी ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा ताकि और मोमिन भी शरीक महफिल हो सकें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया आपका। मोमिनीन इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं और मौला से मोहब्बत और अपने उन्स का इजहार फरमाते हैं। फ़िलन प्रोग्राम जिस कैफियत में चल रहा है ये 2 घंटे का प्रोग्राम है। जुम्मे की शाम में ये प्रोग्राम नहीं होता, हफ्ते से लेकर जुमेरात की शाम तक ये हर शब में ये प्रोग्राम 2 घंटे दौरानिए का होता है। इसमें आप शरीक हो सकते हैं। जब कोई टाइमिंग चेंज होनी हुई तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। फ़िलन जुम्मे के दिन ये प्रोग्राम नहीं होता है, लिहाजा मोमिनीन से इस्तदा है कि और मोमिनीन को भी ये व्हाट्सएप नंबर शेयर करें और वक्त बताएं ताकि और मोमिनीन भी शरीक हो सकें। आज लिखना है जो ज़हरा व अली का सेहरा, मिलके नबियों ने बनाया था वली का सेहरा, बाग जन्नत में बना मेरे अली का सेहरा, आब कौसर से धुला मेरे अली का सेहरा, हूरो गिलमान ने दिया मेरे अली का सेहरा, चूम कर सल्ले अला मेरे अली का सेहरा। ऐसा सेहरा तो फ़कत एक ज़माने में बना या तख़य्युल के हसी आईना खाने में बना, खुश हैं उल्फत से उठाते हैं मोहम्मद सेहरा और सहाबा को दिखाते हैं मोहम्मद सेहरा, अपनी आँखों से लगाते हैं मोहम्मद सेहरा, रूए हैदर पे सजाते हैं मोहम्मद सेहरा। कैसा खुशबख्त मुक़द्दर से ये पल आया है, कोई महताब सरे शाम निकल आया है, नूर की बाढ़ है चिलमन में उतर आई है, रोशनी है कोई आंगन में उतर आई है, मलकाए हूर नशेमन में उतर आई है, या अली आँख के दर्पण में उतर आई है। ऐसी दुल्हन तो नसीबों से मिला करती है, रोशनी जिस पे सदा नाज किया करती है, ये वो दुल्हन है कि जो उम्मे अभी हा भी है,
یہ وہ دلہن ہے کہ جو ابی ہا بھی ہے، جس کا تطہیر کی آیت میں قصیدہ بھی ہے، طاہرہ عذرا بطولہ اور رشیدہ بھی ہے، جو ولایت کے لیے پہلی شہیدہ بھی ہے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ جناب سیدہ ثروت زیدی صاحبہ ملتان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت مبارک ہو جناب سیدہ مولانا مشفق شاہ، بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت مبارک، آپ کی پوری ٹیم کو بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو، سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کر کے اپنی مودتوں کا اظہار فرمائیے، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم علی مرتضیٰ، السلام علیکم یا بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ نساء العالمین۔ مولا یہ مشکل کشا یا جناب سیدہ آپ کو بہت مبارک ہو، جناب رسول خدا جناب ختیجہ آپ کو بہت مبارک ہو، اپنی بیوی اور مشکل کشا کا۔ السلام علیکم یا قریب القربا، السلام علیکم یا معین الرائے الفقراء، السلام علیکم یا شمس السلام علیکم عرب والعجم یا امام رضا فاطمہ علیہ السلام۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو، یا جناب بیوی معصومہ۔ السلام علیکم صاحب میرے صرف زمان، آپ کو بہت مبارک ہو یا مولا یا امام، آپ کی جد کی خوشیاں آپ کو دوبارہ کریں دنیا میں ہماری بیوی میں آ کے، اور بہت بہت مبارک ہو سب کو، سب جوانوں کی خیر کرے مولا آپ کے دن کے صدقے سے، سب کے بہترین اپنے بیوی بچوں کو بہترین برتا ہوں آج کے دن کے صدقے سے، اور جو بے اولادوں نے اولادہ تک خاص کر آپ کو مولا گھر پر دے، آپ مولا آپ کے گھر میں خوشیاں دے آج کے دن کے صدقے سے، اور بہت ساری بہت بہت مبارک ہو سب کو۔ اتنا بڑا ہمارے لیے خوشی کا دن ہے آج، سب کو بہت خوشیاں مبارک کرے پروردگار عالم، اور جیتے رہیے، بہت بہت سب کو مبارک ہو، جیتے رہیے۔ آمین۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، صحت دیں، تندرستی دیں، جلد کربلا مولا آنے کا شرف حاصل ہو۔ مولا آپ کی جو پریشانیاں ہیں حل فرمائیں۔ سجدہ شکر عطا کرنے کو موقع مولا میں کربلا آ جاؤں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملے شریف ضرور لائیے، شرکت فرماتے رہیے گا۔ پروگرام کا ٹائم اور واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے انشاءاللہ، اور مومنین میں بھی شیئر فرمائیے گا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، بہت شکریہ۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ، مولا کی امان میں۔ کربلا مولا سے محبتوں کا اظہار ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ذات اقدس سے مودتوں کا اظہار کربلا مولا۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے محترمہ ثروت زیدی صاحبہ کی لکھی ہوئی ایک نظم کہہ لوں، قصیدہ کہہ لوں، یا کہہ لوں میں ایک مولا کی لکھی ہوئی ہمسری فاطمہ زہرا کی مبارک مولا، ہمسری فاطمہ زہرا کی مبارک مولا، ہر خوشی فاطمہ زہرا کی مبارک مولا، لکھ لیا حیدر کرار کا صحرا واری، لکھ لیا حیدر کرار کا صحرا واری، معتبر لفظ میرے ہو گئے مولا واری، تیری خوشیوں کے میں صدقے میرے آقا واری، دیکھیے دیکھیے دامن میرا پھیلا واری، دور اب رنج و علم کیجئے سن کر صحرا، میری خوشیوں کو باہم کیجئے سن کر صحرا، اب نہ ثروت سے کوئی ہجر سہا جائے گا، دکھ بڑا ہے یہ کسی سے نہ کہا جائے گا، سچ بتاتی ہوں کہ زندہ نہ رہا جائے گا، رائے گا میرا سفر میرے شاہ جائے گا، جو ولائی ہو اسے جام دیا کرتے ہیں، لکھنے والوں کو تو انعام دیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ نے یہ کلام لکھا تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اور مولا علی علیہ السلام کی شادی ایک بہت ہی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اظہار کا نام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس کافی سارے صحابہ میں سے لوگ گئے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ ہم سے کر دیجئے۔ دیکھیں، ایک تو
اپنی عمر کا خیال ہونا چاہیے بندے کو بات کرتے وقت، اور دوسرا جس جگہ پر بات کرے انسان کو اپنی ویلیو اور اوقات کا پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک تو کہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی دختر نیک اختر، اور کہاں یہ ایسے لوگ اپنی عمر کے اعتبار سے جو نانا جتنی عمروں کے لوگ یہ رشتے لے کر جو پہنچے، تو اول تو یہ افسوس کی بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ امر اللہ تعالیٰ نے اپنے عہدہ لیا ہے اور وہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا۔ اب لوگ اپنی اپنی جان میں اپنے آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم سے ہو جائے، مقصد بیوی سے شادی کرنا نہیں تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے قرابت کا کوئی اور سلسلہ تلاش کرنا تھا۔ بہرحال بیوی کی ذات گرامی قدر، اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جس کے دروازے پر ستارہ نازل ہوگا اس سے میں اپنی دختر کی شادی کروں گا، میں شادی کروں گا۔ سورہ نجم کی آیات کے تحت بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ یہ کون سا ستارہ ہے؟ جی اکبر حسن صاحب ممبئی سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد، مولا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا پروگرام 14,000 سپانسر، اس میں آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے۔ آج کا دن کربلائے معلیٰ میں 1 ذو الحجہ ہے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے عقد کی تاریخ ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بہت بہت مبارک۔ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی مشکلات حل فرمائیں، مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے دامان رحمت سے متوسل رہیں۔ مولا آپ کو خوش رکھیں اور سدا آباد رہیں۔ آپ کو بھی پروردگار آپ کو، منتظمین کو، تمام کو مشکلات آپ لوگوں کی پروردگار برطرف فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے، الہی آمین، دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ آپ بھی سلامت رہیں۔ آپ اس پروگرام میں مومنین چینل کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے کچھ نظر کرتے ہیں کہ آپ اس میں اپنا حصہ ملا چکے ہیں؟ آتے ہیں تو ملاتے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، بس آپ نیت کر لیجئے، جب ہو تو انشاءاللہ مولا آپ کو توفیق دیں گے، فقط نیت کر لیجئے آپ۔ جی 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 ضرور انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اس نظر کو آپ کس معصوم کے نام سے نسبت دینا چاہیں گے؟ خود امام حسین علیہ السلام کے نام سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا آپ کے مال و رزق میں اضافہ فرمائیں، صحت دیں، تندرستی دیں، اور آپ کو جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں، آپ کو ڈھیروں مال و رزق عطا فرمائے، مولا زیارت کا رزق آپ کے نصیب میں لکھ لیں، اور آپ بار بار کربلا زیارت کے لیے تشریف لے کر آئیں، اور مودت اور الفت اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ سدا سلامت رہیں۔ پروگرام کا ٹائم انڈین ٹائم کے مطابق رات میں 10:30 سے 12:30 ہوتا ہے، یہ ہر شب میں پروگرام ہوتا ہے، جمعے کی شب میں نہیں ہوتا۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، اور مومنین کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر شیئر کیجیے گا تاکہ اور بھی شریک ہو سکیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جزاک اللہ۔ مولا کی امان میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ مولا کی امان میں، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ۔ اس پروگرام میں مومنین اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چینل کے لیے ڈونیشن کرنا یہ اختیاری امر ہے، جس کے اندر جو مومن کر سکتے ہیں انہیں کرنی چاہیے، جو نہیں کر سکتے ان پہ کوئی اجبار نہیں ہے۔ مہناز صاحبہ گجرات سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ سلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا عقد کا دن 1 ذی الحجہ کربلائے معلیٰ میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ مولا مبارک رکھیں آپ کے لیے یہ ایام، یہ روز، یہ شب، ولایت اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ کربلا کی طرف رخ کر کے اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کریں اور توسل کریں آج کے دن کے صدقے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر محمد، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولانا یا سیدی یا باب الحوائج، السلام علیکم یا سکینہ سلام علیہ، السلام علیکم یا رداء زینب سلام علیہ، السلام علیکم یا علمدار حسین و قدار حسین یا سالار حسین یا کاشف قدر وجه حسین اکشف بحق فی توسل، الہی اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على أبائه في هذه الساعة وفي ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل لنا أستسكن وجهك دوما وتمتع في حياتك يا ابن صاحب بہت بہت مبارک یا امام حسین یا تم بنی حسین کہ تمام خاص کو میری طرف سے اور میرے تمام خاندان کو مرحوم تمام چاہنے والوں کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کر رہی ہوں۔ عید مبارک ہو مولا، میری مجھے بھی عطا فرما، میرے مولا مجھے نیک مومن خاوند اپنا غلام عطا فرما، مولا علی اور بھی فاطمہ زہرا سلامت علیہا کے جیسے اس کو واجی زندگی تھی، مجھے محبت کی ایسی محبت اور ویسی کامیاب زندگی عطا فرما میرے مولا، مدد کرنی اس کے امام کی تیرہ میں شامل کرو میرے مولا، الہی اب سب کو جانتے میرے مولا، رابطہ کی انتہا ہو میرے مولا، کریم ابن کریم ہو میرے مولا، آج تو عید ہے میرے مولا، مجھے بھی عطا فرما دو، مجھے صحت سے کو لے بھی عطا فرما دو میرے مولا۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، آپ کے گھر میں جو تکالیف ہیں مولا دور فرمائیں، مولا کبھی کسی کم ظرف کا محتاج نہ ہونے دیں، آپ کو بار بار کربلا منوانے کا شرف حاصل ہو۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، وقت آپ کو معلوم ہے، واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، اور مومنین میں بھی شیئر کیجئے گا، شاید آپ کی کہنے سے کوئی شریک ہو اور اس کی دعا کے صدقے آپ کی بھی دعائیں قبول ہو جائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں۔ بہت شکریہ، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے اور کال کرتے رہیے گا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کو خوش مہربانی مہربانی آپ کی مہربانی، سلامت رہیں۔ آپ نے شرکت فرمائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام کو اپریشیٹ کیا۔ آپ کا شریک ہونا، مومنین کا شریک ہونا ہمیں داد و تحسین کرنے کے معنی میں اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے معنی میں ہے، لہذا آپ لوگ جو شریک ہوتے ہیں ہمارے، ظاہری بات ہے انسان جس مقصد کو کرنا چاہتا ہے وہ مقصد اسے حاصل ہو جائے تو یقیناً یہی اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اول تو یہ کہ معارف اہل بیت علیہ السلام پہنچے، پھر دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے لیے ہے یہ پروگرام، آپ لوگ دیکھیں گے، آپ لوگ کال کریں گے، آپ لوگ مولا کو سلام بھیجیں گے، آپ مولا سے متعلقہ اس پروگرام میں پیام لکھیں گے، ہم آپ کے پیام مولا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ بہرحال مومنین شریک ہوتے ہیں اس پروگرام میں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم بھی آپ کی محبتوں کو مولا تک پہنچانے کے لیے ہی یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ بہرحال جی چاہتا ہے کہ فیس بک کے اوپر جو مومنین نے میسیج لکھے انہیں بھی پڑھا جائے، تو اس وقت میرے پاس جو نام شو اپ ہو رہا ہے عرفیہ تالپور صاحبہ نے سلام یا مولا حسین علیہ السلام، تو یہ مومنین جو فیس بک کے اوپر لکھتے ہیں میں ان سے خواہش یہی کروں گا کہ آپ لوگ خود بھی کال کیا کیجئے۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر آپ کو یہ واٹس ایپ نمبر لکھا نظر آ رہا ہے، پروگرام کے ٹائم کے دورانی میں آپ لوگ کال کیجئے تاکہ آپ بھی شریک ہو سکیں۔ عرفیہ تالپور صاحبہ نے لکھ کر بھیجا ہے سلام یا مولا حسین علیہ السلام، سلام آپ پر ہے میرے مولا حسین علیہ السلام۔ پھر دوبارہ لکھا ہے لبیک یا مولا حسین علیہ السلام، سلام یا غازی عباس علیہ السلام، لبیک یا غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ عرفیہ تالپور، قمر النساء تالپور، فیصل تالپور، فیاض تالپور، عرفین تالپور، ازمین تالپور، اکبر تالپور، فرمان تالپور، ہماری فیملی پوری فیملی کے لیے التماس دعا۔ پھر لکھا ہے قمر النساء تالپور، عرفین تالپور، ازمین تالپور، التماس دعا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر عابد حسین صاحب نے لکھ کر بھیجا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، میری ایک خاص دعا ہے، دعا کریں وہ جلد از جلد پوری ہو جائے، واسطے صدقے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے، مولا آپ کی نیک حاجات کو قبول فرمائیں۔
फिर रफ़िया तालपुर साहिबा ने लिख कर भेजा है, अफशान तालपुर बिनते मीर अली अहमद तालपुर, वालदा का नाम रोशन तालपुर की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सेहत तंदरुस्ती और सलामती के लिए इल्तमास दुआ, मौला उनको सेहत दें, तंदरुस्ती अता फ़रमाएँ। और आबिद हुसैन साहब ने लिख कर भेजा है, हाज़री की अर्ज़ी पेश कर दें, आबिद हुसैन शोरकोट पाकिस्तान से, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ, सलामत रहें। और मोमिनीन से भी इल्तमास है कि अगर आप शरीक नहीं हो सकते, कॉल नहीं कर सकते, बोल तो व्हाट्सएप नंबर ये सामने शो अप हो रहा है, इस पर कॉल कीजिए। अगर आपको कोई मसला है, आप नहीं कर सकते, तो इस पर कम अज़ कम अपने मैसेज लिख कर भेजिए, हम आपकी दुआएं यहाँ से भी मौला की बारगाह में पेश करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी न किसी तरीके से आपका नाम मौला की बारगाह में पहुँचता रहे। बहरहाल मोमिनीन शरीक होते अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, और ये उनकी मोहब्बतें या रायगाह नहीं जाती हैं, आपका खुलूस मौला की बारगाह में ज़रूर पेश होता है। ये प्रोग्राम आपका सलाम पेश करने के लिए, आपकी दुआओं को मौला की बारगाह में पेश करने के लिए बनाया गया है। बहरहाल फ़ेसबुक के ऊपर हमारे पास कोई मैसेज मौजूद नहीं है, वरना यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, वरना वो भी हम आपकी तरफ से पढ़ देते। बहरहाल मोमिनीन शरीक होते हैं, मोहब्बतें पेश करते हैं, ये प्रोग्राम आप सब के लिए है। वन नज्म इज़ा हवा, नाजिल हुआ एक सितारा, झुक गया। देखें, पत्थरों को भी पता है कि कहाँ पे आके झुकना है। देखें, अब आ रही है हमारे ईद उल अज़हा, यहाँ पर आप जाएंगे, लोग कहते हैं कि पत्थरों में अक्ल नहीं होती। बहरहाल एक अकली एतबार जो कि राइज दुनिया है, उसके एतबार से यही बात है, लेकिन वो पत्थर जो विलाय अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कबूल कर लेते हैं, अल्लाह ताला उनमें तासीर ज़रूर रख दिया करता है। अब देखिए, जब जो लोग भी हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप देखिए पत्थर 4 हैं, 3 के ऊपर लोग जाकर लानत करते हैं और एक को जाकर चूम कर आते हैं। देखिए, ये है ना विलाय अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का करिश्मा। जिसने रसूल और आले रसूल से दुश्मनी की, वो हमेशा लानती रहेगा, और जिसने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत की, वो हमेशा चूमा जाएगा, उसकी तरफ निगाह करना इबादत होगा, और वो क़यामत के लिए गवाह बनकर पेश हो जाएगा। लिहाजा पत्थरों में तासीर है। अब लोग कहते हैं अकीक की अंगूठी क्यों पहनते हो, याकूत क्यों पहनते हो, फिरोज़ा क्यों पहनते हो, दुर्र नजफ़ क्यों पहनते हो, ये क्यों पहनते हो, ये पत्थर हैं, पत्थरों के अंदर क्या तासीर हो सकती है। पत्थर तो पत्थर होते हैं, पत्थरों में तासीर अगर आप और कुछ भी नहीं जानते तो पत्थरों का ये तो जानते हैं ना, कौन सा पत्थर इमारत को मजबूत करता है, कौन सा पत्थर ग्रानाइट का पत्थर धमक नहीं आने देता ज़लज़लों की, कौन सा पत्थर किस काम आता है, ये तो पता ही लगता है ना। तो इसी एतबार से मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की फरमाइशात को भी मान लीजिए कि इन पत्थरों के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ रखा है। ये आसमान से जब सूरज चमकता है, उससे कुछ किरणें लेते हैं और उनको हमारे वजूद के अंदर दाखिल करते हैं, तो हमारे वजूद के अंदर नेकियों और दरमान का सबब बनती हैं ये किरणें। एक तो ये सबब हो जाता है, और दूसरा ये कि इन पत्थरों के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई तासीर रखी हुई है, और ये सारी तासीर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के विला और उनकी मोहब्बत के इकरार के सबब से इनके अंदर रखी गई है। लिहाजा जो जिस ज़मीन ने जितनी मोहब्बत की अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, उतना ही ज़्यादा उसको फल आवर कर दिया गया, ज़रखेज़ कर दिया गया, और जिस पत्थर ने जितनी जल्दी विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को कबूल कर लिया, उतना ही ज़्यादा वो महंगा और उतना ही वो ज़्यादा बाइज़्ज़त और बावकार होता चला गया है। लिहाजा अल्लाह ताला की सरज़मीन के अंदर कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक ख़ास वक़्त और मकाम अता फरमाया। लिहाजा मोमिनीन जो शरीक होते हैं, उन सब की खिदमत में भी और आप सब की खिदमत पे भी यही अर्ज़ है कि पत्थर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से निस्बत पा के बाबरकत हो जाया करते हैं। देखिए ना, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ज़मीन पे भी चलते हैं, कहीं पे आपको सादा ज़मीन पे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के कदमों के निशान नहीं मिलते। चलते हैं तो सीधे आसमान से सूरज चमक रहा होता है, इनके ऊपर इनका साया नहीं है मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का, सूरज इनके ऊपर असर नहीं करता। एक तो सबब ये, और दूसरा ये कि इनके ऊपर अल्लाह ताला नहीं चाहता कि ये हिद्दत पहुँचे, बादल भी इनके ऊपर अब्र रहमत इनके ऊपर हमेशा नाजिल रहा करते हैं। लिहाजा इनके ज़मीन के ऊपर कदमों के निशान कहीं पर नहीं देखेंगे, लेकिन पत्थरों के ऊपर इनके कदमों के निशान ज़रूर मिल जाया करते हैं। पता चला, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का इख्तियार वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों को पता चले कि मासूम अलैहिस्सलाम का इख्तियार है, हर जगह नहीं दिखाया जाता। लिहाजा अब वन नज्म इज़ा हवा,
जब आसमान से नाजिल हुआ सितारा, ये वो सितारा है जिसने, देखिए सितारे और भी हैं, कुछ के नाम आपको मालूम है, ना आपका वास्ता ना कुरान में जिक्र उनका, ना वास्ता ना पता, सिर्फ सूरज का जिक्र पत एक मिलता है कुरान मजीद के अंदर, या फिर आपको मिलता है चाँद का जिक्र ज़्यादा मिलता है। इसी तरीके से कुछ और सितारों का भी जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जिस सितारे को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त की, देखिए ना, शम्स आई है, कमर आई है सूरत, इसी तरीके से वह नज्म भी आई है सूरत, और सितारों के नाम पर कोई सूरत नहीं है कुरान मजीद के अंदर। लिहाजा ये कौन सा सितारा था जिसने इज़्ज़त हासिल की है? ये वो सितारा है जिसने दरे अमीर मुमकिनात मौलाए कुल पर नाजिल होकर झुक कर मौला का एहतराम करके इज़्ज़त पा ली है। ये वन नजम इज़ा हवा, ये वही सितारा है जिसने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अक़द की खुशी दरवाज़े की दहलीज़ पर आकर बोसा देकर ज़माने को बताई है। लिहाजा जब ये सितारा नाजिल हुआ, सारी ज़मीन का चक्कर लगाया, अब सब खुश हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, मांग रहे हैं, सर टकरा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं कि काश ये सितारा हमारे यहाँ नाजिल हो जाए, हमारे यहाँ नाजिल हो जाए, दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन सितारे ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, पूरे मक्के का चक्कर लगाया, मदीने का चक्कर लगाया, चक्कर लगाते 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 जब चकराए हुए लोग इसे देख कर चकरा गए, तो इस सितारे ने आकर मस्जिद नबवी के अंदर आकर अमीर मुमकिनात के दरवाजे पर आकर सजदा रेज हो गया। ऐसा सजदा रेज हुआ कि देखने वाले देखते रह गए, गुश्त बदंदान। कुछ तो इस सितारे के नाजिल होते देखकर खुश हो गए, कुछ ऐसे थे जो खुश्क हो गए, कुछ ऐसे थे खुश्क हो के जल भी गए साथ में। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस अक़द का ऐलान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फरमाया अल्लाह ताला ने आसमान पर अमीर मुमकिनात का अक़द जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से पढ़ दिया है। मैं ज़मीन पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अक़द पढ़ता हूँ। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम थे बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का अक़द पढ़ा गया, और बीबी ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तज़वीज मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कर दी गई। हक़्क़ुल महर के अंदर मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िरा बेची जो 500 दिरहम की बिकी, और उससे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जहेज़िया ख़रीदा, जिसे हमारे ज़बान में जहेज़ कहते हैं। यहाँ पे जहाज़ या जहेज़िए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए ख़रीदा। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए 14 चीज़ें ख़रीदी गई, जिनमें से अक्सर मट्टी की बनी हुई थी। हमारे साथ जावेद साहब मुंबई से शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद। या अली मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में। आज का दिन यकम ज़िलहज है। करबलाई मोहल्ला में मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के अक़द के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए और तवस्सुल कीजिए, दुआएं मांगिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हज़रत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अजअलना मिन अंसारिही व अवानिही व शियतिही व ख़ुद्दामिही व ला तजअलना मिन अअदाइही। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन व ज़ियारतल हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन व ज़ियारतल हुसैन, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी ख़ैरन कसीरा, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी ख़ैरन कसीरा, अल्लाहुम्मा शिफ़ कुल्ल मरीज़ बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
اللهم اغفر بحق أخيك الحسين. इलाही आमीन, इलाही आमीन। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, मुश्किलात हल फरमाएं, जल्द करबला मौला आने का शरफ़ हासिल हो। मेरा अज़ीज़, इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और इस चैनल की मुआवनत की गरज से नज़र में हिस्सा मिलाते हैं। क्या आप भी अपना हिस्सा मिलाना चाहेंगे कुछ? जी जी ज़रूर इंशाअल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस नज़र को चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम, शहदाए करबला अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में से किस फ़र्द के नाम करना चाहेंगे? कोई एक नाम ले दें अहले बैत के घराने से। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपके माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएं, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। वक्त इसका इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से 12:30 के दौरान है। 2 घंटे का प्रोग्राम है, जब जी चाहे आप कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। और 14 मोमिनीन को भी व्हाट्सएप नंबर और ये वक्त ज़रूर बताइएगा, ताकि और मोमिन भी मौला की बारगाह में अपना सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कर सकें और अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकें। यकीनन इसमें भी आपका अजर खैर शामिल होगा। सलामत रहें इंशाअल्लाह, ज़रूर। आप भी सलामत रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे। फ़ी अमानिल्लाह। मौला से अपनी मोहब्बत का इजहार। जी, मौला सलामत रखे आप सबको। बहरहाल जिस तरीके से आप जानती हैं 2 घंटे का प्रोग्राम होता है और 2 वक्तों में, 2 पोर्शन में, 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो जो मेरे हिस्से में आया था वो वक्त वो तमाम हुआ चाहता है और मेरे बाद आपकी खिदमत में मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आ रहे हैं। वो आकर आप सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम से वसल करेंगे। लिहाजा आप सबसे ख्वाहिश है, इल्तमास है कि आप ख़ुद भी कॉल कीजिए, औरों को भी नंबर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कीजिए। जो फेसबुक यूट्यूब के ज़रिए से देखते हैं मोमिनीन, उनसे भी ख्वाहिश है कि व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए कॉल कीजिए, प्रोग्राम में शरीक हुइए, ताकि आपकी मोहब्बत मौला तक पहुँचें और मोमिनीन भी कॉल कर सके। आपका कॉल करना हमारे लिए अप्रिशिएट के माने में है। मौला आपको सलामत रखे। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मोहल्ला से प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर के पार्ट 2 में आपके हाज़िर खिदमत है। और जिस तरीके से आप पार्ट 1 में आली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और नहायत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे इस उन्वान से कि आज चूँकि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से है और दूसरी तरफ से जो निस्बत आपकी खिदमत में बयान की गई ज़िवाज हज़रत अमीर अल-मोमिनीन व हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम, लेकिन ज़ाहिरन ज़्यादातर जो जश्न का सामान नहीं रहता, बस औक़ात उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ज़ाहिर है कि इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत है और जब शहादत होती है तो उस वक्त जो खुशी होती है उसमें वो मदम पड़ जाती है, चूँकि हमेशा शहादत को आयाम सरूर और जो खुशी के आयाम होते हैं उसके ऊपर मुक़द्दम रखा जाता है। बहरहाल इस उन्वान से कि शहादत बहरहाल गुज़र चुकी है, लेकिन चूँकि 3 दिन का सोग उमूमन कराते हैं मोमिनीन किराम, तो इस वजह से शायद बाज़ जगहों पर ये चीज़ें आपको देखने में ना मिले। बहरहाल दोनों मौके जो है वो बाज़मत है और इस उन्वान से कि रिवायत में जो बड़ी मशहूर रिवायत है व यहज़नून लिहुज़्निना व यफ़रहून लिफ़रहिना, हमारे गमों में गमगीन रहिए और हमारी खुशियों में खुश रहिए। तो इसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो इस हवाले से ये दोनों मुनासिबतें यकीनन इंसान की समझ में आ जाती है कि एक तरफ ज़िवाज हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ से इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत। अलबत्ता इस ज़िवाज के लिए कुछ तवारीख़ और भी ज़िक्र किए गए हैं, तो बाज़ मोमिनीन फिर इस उन्वान से भी करते हैं कि उन्हीं तारीख़ों में इस ज़िवाज के जश्न को मनाते हैं ताकि ये एहतराम भी बरकरार रहे और वो एहतराम जो है वो भी बरकरार रहे। बहरहाल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से है और जब तक मेहमान तशरीफ़ न लाएँ तो हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला इसी उन्वान से जारी व सारी रखेंगे। इमाम की ज़िंदगी में बहुत सारे पहलू है जिसके ऊपर बहस की जा सकती है। एक तो ये कि बाद शहादत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उस ज़माने में जो हालात थे मख़सूसन बिलाद इस्लामिया के बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे और इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम जो कि ख़ुद बनु अब्बास की नज़र में थे और आपके ऊपर खड़ी नज़र रखी जाती थी, जासूसों को वहाँ पर रखा गया था और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ तक कि आपके घर में भी उम्मे फ़ज़ल को जासूस के तौर पर तयन किया गया, यानी उसका तयन एक जासूस के एतबार से था ताकि जो घर के हालात है उसका भी हमें अंदाज़ा होता रहे। यानी अंदाज़ा रखें कि तवज्जो फरमाएं कि इस कदर जो है वो जासूस है कि आपके घर में भी आपकी ज़ौजा को एक जासूस से आपकी शादी करा दी। इसको आम अल्फाज में इस उन्वान से बयान किया जाता है और इस हवाले से दूसरा जो पहलू आपका है, लेकिन ज़ाहिर है जब चूँकि आप इमाम हैं और फिर इमाम जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर करामात मौजज़ात और आपके इल्मी खिदमात यकीनन पूरी दुनिया के लिए आम थी और उसमें से एक जो आपकी इल्मी मुनाज़रात है उस हवाले से बहुत ज़्यादा बहस की जाती है। जैसे कल हम याह्या बिन अक़सम के मनाज़रे पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू हम कर रहे थे। जी कॉल लाइन पर इस वक्त वज़ीर अली मशहदी साहब हमारे साथ कॉल पे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
اللہ یا علی مدد قبلہ مولا علی علیہ السلام مدد. جی بسم اللہ. اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. سلام کا نذرانہ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا اولاد الحسین. السلام علیکم یا صحاب الحسین. السلام علیکم یا بفضل اللہ. جی غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے وزیر علی صاحب کی، اور انشاءاللہ جب رابطہ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. اور ہمارے مہمان بھی اس وقت جو ہے وہ غالباً ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ان کے جی وزیر علی مشہدی صاحب دوبارہ ہمارا رابطہ قائم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا اولاد الحسین. السلام علیکم یا صاحب الحسین. السلام علیکم یا بفضل اللہ فرمدار. السلام علیکم جناب علی اکبر جناب علیہ السلام. السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا میرے مولا کریم کربلا نواب کربلا سردار کربلا مولا آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مولا جناب مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے حق کی بہت 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 زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کریم کربلا آپ کے جد جناب مولا امیر کائنات کے نکاح کا دن آج ہو گزرا. تمام مومنین مومنات کی بارگاہ میں بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولا اس خوشی کے موقع پر، اس خوشی کے دن بس یہی التماس ہے آپ سے کہ کریم کربلا جو لوگ خوشیوں کے لیے منتظر ہیں، آپ کو اپنی والدہ اور بابا کی خوشیوں کا واسطہ ہے مولا ان تمام مومنین مومنات کی جھولیوں میں خوشیاں عنایت عطا فرمائی. جو مولا بے خطا بے جرم غمزدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اذیتوں میں ہیں، بے روزگاریوں میں ہیں، بیکاریوں میں ہیں، لاچاریوں میں ہیں، قیدوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، مولا ان تمام مومنین مومنات کو شفائے کلی عطا فرمائیے. مولا ان کی شرعی حاجتیں پوری فرمائیے. ایک کریم کربلا نواب کربلا میرے آقا میرے مولا آپ کی بارگاہ میں التماس ہے کہ مولا ہمیں جلد از جلد وزن عطا فرمائیے. 10 ماہ گزر چکے ہیں مولا آپ کی زیارت کے بغیر. یہ 10 سال ہمارے لیے لگ رہے ہیں. اے مولا ہمارے لیے کوئی اسباب، کوئی راستہ اور کوئی نظام بنائے تاکہ ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ 40 آپ کے انشاءاللہ تعالی بابا جانی کے قدموں میں آ کے کریں، آپ کے پاس کریں. میرے مولا ان دوستان کے لیے دعا ہوں، بالخصوص محمد ایوب الاشعری صاحب بہت بیمار ہیں، مولا انہیں مکمل طور سے تو سلامتی عطا فرمائیے. میرے آقا میرے مولا محمد و علی محمد کے صدقے میں تمام ان مرحومین کے لیے دعا ہوں کہ جن کو پیچھے سے کوئی الحمد الکل پڑھنے والا نہیں، مولا ان تمام مرحومین کے مومنین مومنات کے درجات بلند فرمائیے. ان کے طفیل مولا ہمارے والدین کے درجات بلند فرمائیے. ایک کریم کربلا نواب کربلا سردار کربلا جو دوستان بے روزگار ہیں، رزق کے لیے پریشان ہیں، مولا سید سجاد امام زین العابدین کی سبیل کا صدقہ مولا ان کے رزق روزی میں وسعت اور کامرانی عطا فرمائیے. مولا ان کے طفیل ہماری بھی رزق روزی میں وسعت اور کامرانی عطا فرمائیے. مولا ان خوشی کے دنوں میں ہمارے اوپر اپنا ایک اور لطف کیجیے، کرم کیجیے کہ میری مدد ہو جائے. وہ 14 ایکڑ زمین جو میں نے امام زمانہ علیہ السلام کے نام کی لینی ہے، مولا غیبت میں میری مدد کرے تاکہ میں وہ زمین خرید کر سکوں اور اپنی آخرت کے لیے اتنا صبر پیدا کر سکوں کہ میرے آقا میرے مولا مجھ سے راضی ہوں، اور وہاں پہ نماز قائم ہو، وہاں پہ ذریعہ امام رضا علیہ السلام بنواؤں، وہاں پہ مومنین زائرین کے لیے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ وہاں بنوا سکوں. مولا میری مدد فرمائیے. میرے مولا امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے میں یہ تمام سے جو دنیا بھر میں مفت گناہ گار کی آواز سن رہے ہیں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بھائی دن میں بندہ 1 کپ چائے کا پیتا ہے، 100 روپے میں کہیں تو روٹی کھاتا ہے، تو 500 سے 800 کی ڈیلی روٹی کھا ہی جاتا ہے. کم از کم ایک دن مولا حسین کے لیے نکالا کریں. ایک دن کر کے جب آپ 30 دن تک پہنچیں گے تو کم از کم آپ کے پاس اتنے وسائل ضرور ہوں گے کہ امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں. یہ اصل میں امام حسین ٹیلی ویژن کی مدد نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے صدقہ جاریہ ہے، اپنی خیر کی مدد ہے جو آپ کو امام حسین کے قدموں تک لے کے جا رہی ہے. کیونکہ یہ چینل ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے اور روزے سے خوشیوں میں خوشیاں، غموں میں غم، ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے. دینی شرعی مسئلے
تو بہترین عمل یہ ہے، تمام دوستان تمام احبابان سے یہ گزارش ہے کہ امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے ہیلپ کریں اور اس چینل کی مدد کریں، بالخصوص جو یہاں سادات ڈیوٹی دے رہے ہیں، سید خادم حسین شاہ، سید سلمان شاہ، لکھنؤ والے سادات جو آغا ایرانی، تمام دوستان کی مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیے، مولا انہیں کوئی غم نہ دیجیے، غم میں شبیر کے سوا ان کا سایہ ان کے بچوں کے اوپر قائم و دائم فرمائیے، اور ان کے سب کے مولا ہماری تمام دعائیں، تمام مناجات، تمام جتنے بھی مولا آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہ قبول فرمائیے۔ بحق امام زمانہ علیہ السلام تمام دوستان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ تاجیر امام زمانہ، ظہور امام زمانہ، اپنے آخری امام کے ظہور کے لیے ایک مرتبہ مل کے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ سلامت رہیں آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا مستجاب فرمائے۔ شکریہ آپ کا، اور سلامت رہیں آپ، شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ، گفتگو کا سلسلہ امام جواد علیہ السلام کے عنوان سے ہمارا جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جب مہمان تشریف لائے تو اس کے ساتھ بھی اسی عنوان سے گفتگو کریں گے، اور بہت سارے آپ کے علمی کارنامے اور آپ کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کتب میں لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے مشہور و معروف القابات میں سے جو لقب جواد ہے، جواد کا معنی یعنی کثرت سے سخاوت کرنے والا، ایک معنی اس کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کو جود و سخا، صاحب جود و سخا ہو اس کو جواد کہتے ہیں۔ اور بہرحال کچھ اس عنوان سے بھی بحث ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے رزق کے مسائل ہو، جو شخص رزق اور روزی کے مسائل میں مبتلا ہو، اس کے لیے امام جواد علیہ السلام سے توسل کرنا چاہیے، یعنی کیونکہ سارے ائمہ اطہار علیہ السلام کو کسی نہ کسی انداز سے، بعض لوگوں کے نزدیک البتہ یہ سارے کے سارے ایک ہی جیسے ہیں، لیکن بعض مومنین کرام جس طریقے سے بعض ائمہ اطہار علیہ السلام کو زیادہ ہر کام کے حساب سے، ایک جیسے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو امام سجاد علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ایک انسان رزق کے مسائل میں گرفتار ہے تو اس کو حضرت امام جواد علیہ السلام سے توسل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور بہت سارے، اور آپ کے کتاب ہے محج الدعوات کتاب ہے، اس میں کچھ حرز ہے جو تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے کچھ حرز ہے جن کو لکھا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ گلے میں پہنا جاتا ہے یا بازو پر باندھا جاتا ہے۔ ان حرزوں میں سے حرز امام جواد بہت زیادہ اس کی سفارش ہوئی ہے، بہت زیادہ اس کی تاکید ہوئی ہے کہ اس حرز کو انسان اگر مومن اپنے اس کو لکھ کے اپنے بازو پر باندھ لے، اس کے اپنے جو ہے وہ 2 رکعت نماز بھی ہے اور شرائط بھی ہے، جیسے چاندی وغیرہ اور یہ سارے کچھ شرائط وہاں پر لکھے ہیں۔ تو ان شرائط کو جو ہے اگر صحیح طریقے سے اور اس کے صحیح وقت پر اس حرز کو لکھا جائے، اہل تخصص عموماً اس کو لکھتے ہیں، تو بہت زیادہ مؤثر ہے، خصوصاً جو رزق اور مشاکل ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ سحر اور جادو کے لیے بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے، نظر کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے، بد مزاج دشمن سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور اسی طریقے سے کفار اور جو ملحد ہے ان کی شر اور فساد سے بچنے کے لیے وغیرہ وغیرہ بہت سارے، یعنی شر انس و جن سے اس حرز کو مدافع سمجھا جاتا ہے، کہ اگر یہ حرز کا معنی یہی ہے کہ جو ہم لوگ جس کو تعویذ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم جس کو تعویذ کہتے ہیں اسی کو حرز کہا جاتا ہے اصطلاحاً، تو یہ ہے۔ اور بہرحال اس حرز کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ہرنی کے کھال پہ لکھا جائے۔ رابطہ ہمارا غالباً ہمارے معزز مہمان سے ہو چکا ہے، اور آج کی ہماری معزز مہمان عالمہ اسکالر محترمہ سیدہ رباب کاظمی صاحبہ
रीडिंग अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ आज की मेहमान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी, कैसे मिजाज है? खैरियत से इंशाल्लाह? आप तबीयत मिजाज बखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो बहरहाल चूँकि नहायत ख़ास मौका है, एक तरफ से इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की शहादत का मौका है और हज़रत ज़हरा व हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिमुस्सलाम की ज़िवाज का मौका भी है, लेकिन चूँकि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के उन्वान से है, तो अगर आप इजाज़त फरमाएँ तो मैं आपकी खिदमत में सवालात का सिलसिला जारी रखूँ। जी जी बिल्कुल। ये मौका ऐसा है कि गम को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जी जी, अपनी जगह पे है, दोनों उन्हीं से रिलेटेड है। बिल्कुल। और दोनों की एक की तहनीत और एक की शहादत जी का जो है वो इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहू की खिदमत में तहनीत और ताज़ियत दोनों पेश करते हैं। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। पहला सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि कम उम्री के बावजूद इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपने इल्म व हिकमत से बड़े बड़े उलमा, जिसमें याहया अक्सम जैसे लोग शामिल थे, और अब्बासी दरबार को हैरान कर दिया। इस हवाले से अगर एक वजाहत फरमा दें। बहुत शुक्रिया। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक देखते हैं हम लोग तो 5 साल है, और ज़ाहिरी इमामत का क़याम हो चुका है। और ये वो इमाम है कि जो अपने बचपन में ही इल्म व दानिश और अपने तमाम कमालात इमामत के साथ जो थे वो इमाम मौजूद थे। कभी ये शक हम कर ही नहीं सकते हैं कि इमाम बचपन में इमाम नहीं होता, इमाम झूले में इमाम नहीं होता। इमाम जब इमाम जो है दुनिया में उसका क़याम भी नहीं होता तो वो तब से इमाम होता है, क्योंकि ये इलाही ओहदे हैं, इलाही खिलाफत है, इलाही इमामत है। और परवरदिगार आलम के यहाँ ये जब से मौजूद है, जब से परवरदिगार आलम ने इन्हें उनसे जो है वो खल्क किया है। यही वो पहली मखलूक हैं परवरदिगार आलम की, जिन्होंने हमेशा परवरदिगार की इबादत की है और करते चले जा रहे हैं जी। तो कोई ये ना समझे कि 5 साल की उम्र है और इमाम नहीं है। हम देखते हैं और उनकी ज़िंदगी पे जब नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इमाम ने अपनी 5 साल की उम्र में भी जो है वो अब्बासी खलीफा को कैसे जवाब दिया है कि जब तमाम बच्चे खेल रहे थे एक गली में, और इमाम, तभी आप इमाम को नहीं देखेंगे या किसी का वाक़या नहीं पढ़ेंगे कि उन्होंने बच्चों के साथ, आम बच्चों के साथ मिलकर आम बच्चों का खेल देखा हो, खेला हो, देखा ना हो, देख तो रहे थे, वो मुशाहिदा तो कर रहे थे और उसका जवाब भी उन्हें पता था और वो जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। और उसकी कहा जाए कि साइकिल और उनका फ्यूचर भी मौला देख रहे होते थे। तो जब एक दफ़ा अब्बासी खलीफा जो है वो वहाँ से गुजरता है तो सारे बच्चे उनके खौफ से, उनके ऊपर दबदबे से और भाग खड़े होते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि इमाम जवाद जो है वो मुसलसल वहीं पे क़याम किए हुए खड़े हुए हैं। और इमाम क्यों ना क़याम करें, क्योंकि वो वक्त के इमाम हैं। तो जब उसने देखा अब्बासी खलीफा ने कि सब बच्चे भाग गए और सिर्फ इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ पे खड़े हैं, तो उसने कहा आप क्यों नहीं भाग गए यहाँ से, आप क्यों नहीं खौफज़दा हुए। तो इमाम का जवाब बड़ा ऐसा है कि किसी बच्चे से ये तवक्का करना कि ऐसा जवाब आएगा वो मुमकिनात में से नहीं नज़र आता है, क्योंकि वो वक्त का इमाम ही जवाब दे सकता है जी। तो इमाम जवाद ने जवाब दिया कि ना मैंने कोई इल्म किया है कि जिसकी वजह से मैं भाग जाऊँ, और ना गली इतनी तंग है कि तुम उसमें से ना गुजर सको। तो 2 जवाबात हैं जो कि ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तो कवर करते हैं कि दुनिया में भी अगर तुम मौजूद हो तो तुम्हारे लिए जगह हो ना हो, मेरे लिए बहुत जगह है। मैं तो खड़ा हो सकता हूँ और तुम्हें अगर गुजरने की जगह नहीं है तो तुम ना गुजरो, तुम वहाँ से ना जा सको। लेकिन मैं वक्त का इमाम होते हुए मेरे लिए ये
دنیا میں بہت جگہ میرے لیے موجود ہے اور میرے لیے کوئی جگہ تنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کہ کوئی جرم نہیں کیا ہے تو یہ جو بھاگ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، چاہے امام جواد کے زمانے کے بھاگنے والے ہوں، چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے میدان سے بھاگنے والے ہوں۔ واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو یہ امام کی دور اندیشی اور ان کا علم تھا کہ عباسی خلیفہ کو 5 سال کی عمر میں جواب دینا بہت بڑا ایک ظاہری طور پہ انسانی طور پہ دیکھا جائے تو بہت بڑا مارکا تھا کہ امام نے اپنی امامت کا اظہار کس طرح سے کیا ہے۔ جی بے شک بے شک، ایسی ہے یقیناً۔ ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سا مشہور واقعہ ہے جس میں امام جواد علیہ السلام نے ایک عورت کے ایک ہی دن میں کئی مرتبہ حلال اور حرام ہونے کی فقہی وضاحتیں فرمائی، اور اس واقعے سے امام کے علم کے بارے میں کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے اگر ایک وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں سورہ انبیاء کے اندر پروردگار عالم 73 آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِالْأَمْرِ، جو ہے اپنے ائمہ کو قائم کیا اپنے امر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا امر شریعت ہے، ٹھیک ہے، جس کے متعلق، اور یہ قانون قدرت ہے، قانون ہے پروردگار عالم کا کہ کس طرح سے کس چیز کو بیان کرنا ہے۔ تو جب یہ سوال ہوا ہے یحییٰ بن اقسم جو کہ بہت بڑا زمانے کا مفتی اور کہہ لیں عالم تھا، مامون کے اور عباسی خلیفہ کا، تو عالم تھا اور بہت بڑا عالم تھا جس کے علم و فضل کے بڑے چرچے تھے، اور لوگ اس سے انسپائر تھے، اور انسپائر کیوں نہ ہوتے، کیونکہ جب درباری ہو جاتے ہیں تو انسپائریشن لوگوں کی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو اللہ کے منتخب کیے ہوئے بندوں۔ اور اللہ جب اپنے کلام مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قائم کیا ہے اپنے امر کے ساتھ، تو اللہ چیز دے کے بھیجتا ہے، وہ علم دے کے بھیجتا ہے جو کہ شریعت کو بھی ایکسپلین کرتا ہے، جو دنیا کو بھی ایکسپلین کرتا ہے، جو اور جو پاس میں ہو چکا ہے اس سب کو، یعنی کہ علم کا مکمل کامل جو ہے وہ خزانہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور دن بہ دن ان کے خزانے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوال جب یحییٰ بن اقسم نے کیا کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد پہ کب حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے شوہر پہ کب حرام ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا ایسا ہے کہ لوگوں کو آج بھی اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں سے میں نے بھی ایسا سوال کیا تو نہیں، ان کے پاس جواب نہیں تھا اس کا۔ تو واقعہ کچھ یوں کہ سوال اس طرح سے کیا گیا کہ ایک عورت ایک مرد پہ، یعنی کہ اس کے شوہر پہ، ایک مرد پہ کتنی دفعہ حلال ہوتی ہے اور کتنی دفعہ حرام ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک عورت کے پاس ایک لونڈی ہو تو وہ اس وقت اس کے پاس، یعنی کہ اس کی اپنی پراپرٹی ہوگی۔ جی۔ تو آج کے دور میں تو لونڈی کے کانسیپٹ پتہ نہیں عرب میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن باقی جگہوں پہ تو یہ ختم ہو چکے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو کیونکہ آج بھی لوگ بیچنے، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جی، تو ایک لونڈی جو خریدی گئی ہو، مال سے خریدی گئی ہو، وہ اس شخص پہ حلال ہوتی ہے۔ جب وہ عورت آزاد کر دی جائے، یعنی کہ وہ مرد اسے آزاد کر دے تو وہ اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ آزاد عورت کا نکاح جو ہے وہ ہوتا ہے، جبکہ لونڈی کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر وہ عورت سے نکاح کر لے، ایک دن کی بات ہے یہ، ایک دن میں ایک عورت کتنی دفعہ حلال اور حرام ہو سکتی ہے۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اسے آزاد کر دیا تو وہ اس پہ حرام ہو گئی، اور پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا تو جو ہے حلال ہو گئی۔ لیکن اسی شخص نے
اسی عورت کو سے یہ اظہار کیا کہ تم جو ہے میری ماں کی مانند ہو، تو اسی وقت وہ عورت اس پہ حرام ہو گئی. جی یہ دیکھیے یہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے. جی جی. اب جب اس نے اس کا جو ہے کفارہ ادا کر دیا تو وہ عورت حلال ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر یہی عورت جو ہے چوتھی دفعہ جب اس نے اسے ایک طلاق دے دیا، 3 طلاقیں ہیں تو ایک طلاق دے دیا، تو وہ عورت اس پہ حرام ہو گئی. لیکن دوران رجوع کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اس نے اس سے رجوع کر لیا تو وہی عورت اس پہ حلال ہو گئی. واہ. اور آخر میں جو ہے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مرتد یعنی کہ کافر ہو گیا تھا تو وہی عورت اس پہ حرام ہو گئی. تو ایک دن کے اندر 4 دفعہ عورت حلال بھی ہو سکتی اس شخص پہ اور حرام بھی ہو سکتی اور حرام بھی ہو سکتی. جی جی. اور یہ چاروں یعنی کہ جس سن کے یحییٰ بن اقطن جو ہے اور عباسی خلیفہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا بھی ممکن ہے. دیکھیے یہ دور اندیشی اس کو نہیں کریں گے بلکہ اس میں لدنی کہیں گے کہ ایک کا تعلق ایک عورت مرد کے تعلق کو مولا نے کس طرح سے ایک ہی دن میں حلال اور حرام ہونے کی پوری تفصیل پیش کر دی. تو یہ علم شریعت ہے جی جس کو مولا سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا. یقیناً یقیناً. بہت ہی نہایت ہی تاریخی واقعہ اور نہایت ہی سبق آموز اور امامت کے جوہر اس میں یقیناً نظر آتے ہیں ایسے واقعات میں. بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ عباسی حکمران امام محمد تقی علیہ السلام سے کیوں خوفزدہ تھے اور امام نے سخت سیاسی حالات کے باوجود دین اور اہل البیت کی تعلیمات کو کس طرح محفوظ رکھا؟ اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت فرما دیں. بہت شکریہ. سلام. امام کی جو زندگی ہے دیکھیے یہ بہت ہی چھوٹی سی انہوں نے اپنی 17 سال کی وہ زندگی امامت کی گزاری ہے. 25 سال کی عمر میں میرے مولا کو جو ہے وہ زہر سے مسموم کر دیا گیا. یہ سب سے کم عمر امام ہیں جن کی امامت کی جو ہے وہ ڈیوریشن بھی کم ملتی ہے اور عمر بھی میرے مولا کی 25 سال. تو یہ دونوں چیزیں دیکھیں کہ کس طرح سے اس وقت کے لوگوں کو مولا نے اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے، ان ساتھ جڑے رہنے، ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانے جو کہ وہ خود اس کے کامل اور مجسم تھے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مناظرے جو تھے جو کہ مسلسل مولا کی زندگی میں ہوتے رہے، ان کے بچپن سے لے کے اور شہادت تک مسلسل ایسے ہی بڑے بڑے. اور ایک یہ تو ایک دو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. آپ تاریخ دیکھیں گے اور مجھ سے زیادہ اچھی کتابیں عربی میں وہاں پہ جو جس سے آپ لوگ مستفید ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس 17 سال کی امامت اور 25 سال کی عمر مسلسل مناظروں سے بھری ہوئی ہے. جی. اور یہ مناظرے کوئی ایسے لوگوں سے نہیں تھے جو کہ علم کو نہیں جانتے تھے، جو علم میں کامل نہیں تھے اپنے لحاظ سے اور اپنے حساب سے اور اپنے صرف کے حساب سے. وہ سب مکمل تھے لیکن لوگوں کے نظر میں وہ بہت ہی معروف اور بزرگ تھے. امام علیہ السلام نے ان کی غلط فہمیوں کو درست کیا. ان کے جو کہا جائے علم کے مینارے جو بڑے کرو پھر سے انہوں نے خود ان کو بھی مولا نے ڈھائے انہی مناظروں کی شکل میں. تو دیکھیے جنگ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ تلوار سے کی جائے. امام نے اپنے علم سے ان غلط فہمیوں کو جو وہ پھیلا رہے تھے
اللہ تعالیٰ کے قانون میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ان کو انہوں نے ڈھایا ہے. جی اور امام کیوں نہ حفاظت کرتے، کیونکہ ان کے آنا کا لایا و دین ہے، اور ان کا یہ امر تھا اور ان کا یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس چیز کو قائم اور دائم رکھتے اپنے وقت کے لیے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا فیضان، تمام اماموں کا فیضان آج بھی، آپ کسی ایک سے بھی متوسل ہو کے دیکھیں جی تو آپ سب سے زیادہ تو لوگ امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہوتے ہیں یا امام زمانہ سے ہوتے ہیں. جی لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی امام سے متوسل ہو جائیں، کسی ایک سے خاص تعلق آپ کا قائم ہو جائے، تو وہ امام بھی آپ کو تمام اماموں سے متوسل کر دیتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کی بارگاہ میں بھی آپ کی جو ہے سوالات، آپ کی جو کہا جائے کوششیں ہوتی ہیں، ان کو آپ کی محبت کو، مودت کو وہ پیش کرتے ہیں. بے شک. تو یہ اماموں کا افتخار ہے، اماموں کا جو ہے وہ بالکل امر کہیں گے جسے، جو لوگوں کے عام لوگوں تو آج بھی جاری و ساری ہے. آج دیکھیں کہ ہم جو امام کا شہادت ہم منا رہے ہیں، جی اس شہادت کے ذریعے سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان 15-20 منٹ میں امام کی تعلیمات کو کس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. بالکل. کیونکہ امام کو جو حوصلہ دیتے ہیں، جو علم دیتے ہیں، جو طاقت دیتے ہیں، جو آپ کو دنیا میں پہنچے آنے والے اپنے علم کا ذریعہ سمجھتے ہوئے آپ کو اس چینل سے، اس کہا جائے سرات سے تعلق جوڑ دیتے ہیں جو کہ لوگوں تک پہنچتا ہے. مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بات تعلیمات دی ہی نہیں جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی غلط فہمیوں میں ہی اپنی بیویوں کا اظہار جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن انہوں اپنی فیملی کی وجہ سے یہ چیزیں باتیں کر جاتے ہیں. اور عورتوں کو بھی اپنی الفاظ کے ذریعے سے جو ہے ایک جملہ کہنا کہ جو ہے ہم نے تو آج تک آپ سے کوئی خوشی نہیں دیکھی، اس کے سارے اعمالوں کو جو ہے اس کی عقارت ہو جاتے ہیں. تو ایسے جملوں کی بھی بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس بولنے والی نعمت سے نوازا ہے، تو ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو ایسے جملے کہنا بھی ہمارے بچوں کو یہ تعلیمات بھی دینی چاہیے کہ اپنی جب ازواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں تو انہیں کن کن جملوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی بالکل. تو یہ اماموں کا ہے کہ ایسے علم ہم پھیلا رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے، ان کے علم کے ذریعے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور ہم اس بات پہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وسیلہ بنایا. بے شک بے شک. مولا آپ کو سلامت رکھے. بالکل ایسی ہے. اور آخر میں ہمارے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے، اگر اس میں آپ مختصراً کوئی پیغام دینا چاہیں وہ بھی دے دیجیے، اور پھر انشاءاللہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں. بس صرف اتنا ہی ہے کہ اپنے وقت کے امام سے منسلک رہیں، ان سے گفتگو کریں. بے شک. اور سلامات اور جو ہے اس وقت استغفار کی تسبیحات کو زیادہ سے زیادہ ادا کریں. صحیح. یہ اہم ترین ہے، اپنے وقت کے امام سے متوسل رہیں. بے شک. مولا آپ کو سلامت رکھے. نہایت ہی تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے، آپ تشریف لائیں اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ مزید موقعوں پر بھی آپ سے وقت لے سکیں اور اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں. شکریہ آپ کا. التماس سے دعا کرتے ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہے. جی بسم اللہ. ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ میری طرف سے جو ہے ڈونیشن ہے. ڈونیشن کیا کہوں گی میں، تو مطلب ایک خدمت ہے جو کہ میں امام کے لیے کروں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپریٹر آپ سے رابطہ کر لیں گے. مولا آپ کو جو بھی آپ کے حاجات ہیں مولا قبول فرمائے. التماس سے دعا کرتے ہیں آپ سے. شکر گزار ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ آپ کا. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہی تھی اسکالر سیدہ رباب کاظمی صاحبہ، اور بہت اچھی گفتگو فرمائی. یقیناً اس مناظر کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ جو بڑے دقیق پوائنٹ ہے، اور یقیناً جو علم امام ہے
یہ ہمارے پاس جو کتابوں میں ہے یہ حقیقتاً قطرہ ہے، اور اس قطرے سے بھی انسان کس قدر سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہے جو کتاب ہے، خصوصی طور پہ سید مستنبط کی کتاب ہے القطرہ۔ القطرہ کتاب، اس میں اتنے زیادہ فضائل ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، بہت فضائل ہے، 4 جلدوں میں ہیں اردو زبان میں، اور عربی زبان میں بھی غالباً یہی 3-4 جلدوں میں یہ کتاب ہوگی۔ تو اس کتاب میں بہت سارے بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں، بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، لیکن سید محمد مستنبط فرماتے ہیں کہ یہ قطرہ ہے جی ماشاءاللہ۔ آرزو زہرا صاحبہ ممبئی سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے ممبئی سے جی، اور مولا کی خدمت میں اگر سلام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی خصوصی دعا ہے تو ضرور پیش کیجئے، چونکہ کربلا معلیٰ میں یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ فرمائیں۔ یا میں آپ لوگوں کی طرف سے زیارت پڑھوں، پھر آپ لوگ دعا پڑھنا چاہتی ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعا گو ہے مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، خصوصی طور پہ جو بھی آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی دعائیں ہیں مولا مستجاب فرمائے۔ کوئی بیمار ہے بیماری کو شفایابی نصیب فرمائے، اگر تنگ دستی ہے مولا تنگ دستی کو دور فرمائے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے رزق اور ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے، کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام خوشبختیاں اور خوشیاں مولا آپ لوگوں کی فیملی کے اوپر ارزاں فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ سلامت رہیں۔ اور میں آپ سے ایک چیز، غالباً آپ کے جو ابھی آپ کے فیملی سے ایک شخص تھے، جتنے پریشان ہیں وہ سب دور ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس پروگرام میں باجی میں عرض کروں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور نظر کرتے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تو آپ بھی ارادہ کر لیجئے گا انشاءاللہ، جب آپ کی حوائج قبول ہوں گے پھر آپ انشاءاللہ نظر جو ہے وہ ڈال دیں۔ تو انشاءاللہ نظر کر رہی ہیں آپ، اس میں شرکت کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ۔ شہدائے کربلا میں کسی ایک کا نام لے لیجئے، یا اماموں میں سے 12 اماموں میں سے کسی کا نام لے لیں تاکہ ایک واسطہ بنے اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو۔ کس کا نام لینا چاہیں گی؟ جی بی بی ام البنین حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی دیگر مومنین سے شیئر فرماتے رہیں تاکہ انشاءاللہ مزید بھی آپ کا اس مومنین اس پروگرام میں مزید بھی شرکت فرما سکے۔ شکریہ آپ کا، سلامت رہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، سلامت رہیں، خدا حافظ۔ بہت اچھی بات ہے، مومنین اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں کال کے ذریعے سے، اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھیے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ میں زندگی میں کچھ تجربے ہیں ہمارے، کچھ تجارب ہیں اس عنوان سے کہ جو لوگ اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ولو وہ ایک چھوٹی، تو ان کا جو ہے وہ آخر میں جو ہے ان کا انجام اچھا ہوتا ہے، عاقبت بخیر ہوتے ہیں۔ حبیبہ حسین صاحبہ کینیڈا سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وليك الفرج، اللهم اجعل وليك الفرج، اللهم اجعل وليك الفرج. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ میرے مولا میرے آقا چار دن المقدس کے صدقے سب لوگوں کی حاجت کو برآوردہ کرے۔ اس ماہ ذوالحجہ ماہ مبارک کے صدقے مجھے اور میری پوری فیملی کو چار دن المقدس کی زیارات جلد سے جلد نصیب ہو۔ تمام بیماروں کو عابدین بیمار صحت کامل عطا کرے، مخصوص میری والدہ محترموں کو صحت کامل عطا کرے، سب مسافروں کی مشکلات کو دور کر دے، ان کو ان کی فیملی کے ساتھ ملا دے، میرے بچوں کی حاجت کو برآوردہ کرے، ہماری تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے۔ مولا بھائی صاحب آپ سب لوگوں کو اجر دے دے، خیر دنیا و آخرت عطا کرے۔ اس ماہ ذوالحجہ کی برکت سے سب لوگوں کی حاجت کو برآوردہ کرے۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔ محتاج دعا، سلامت رہیں آپ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مستجاب فرمائے۔ کچھ بحث جو ہے وہ حضرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور کرامات اور آپ کے علم کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ ایک شخص امام کے پاس آیا اور ایک پیغام لایا، کافی دور سے آیا تھا، کئی مہینوں کا سفر کر کے آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک خاتون ہے کہ جس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جو جامع کہنہ حضرت امام جواد علیہ السلام ہے اس میں سے کچھ میرے لیے دے دیں۔ تو امام نے فرمایا اب اس کو ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ تو امام نے گویا کہ غیب کی خبر دی۔ مریم مجتبیٰ صاحبہ لکھنؤ سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ پیش کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الرسولین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجعل ولیک الفرج۔ آپ سب کو اور پورے ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو، حضرت بی فاطمہ اور مولا علی علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول فرمائے، اور آپ ماشاءاللہ چینل کے معاون بھی ہیں، جہاں تک ہو سکے مزید مومنین کے ساتھ بھی نمبر کو شیئر کرتے رہیے۔ شکریہ آپ کا، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مستجاب فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔ سلامت رہیں آپ، شکریہ۔ بہرحال یعنی وہ شخص جو ہے وہ دور سے آیا تھا اور اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک خاتون ہے کہ جس نے آپ کا ایک بوسیدہ کپڑا جس کو آپ استعمال کر چکے ہیں اس میں سے ایک ٹکڑی کی فرمائش کی ہے، چونکہ اس خاتون نے کفن میں رکھنا ہے۔ تو امام کی آپ اندازہ کریں کہ امام نے اپنے جو علم امامت ہے اس حوالے سے فرمایا کہ وہ اس کو ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ دنیا سے جا چکی ہے۔ یاسمین کوثر صاحبہ ٹیکسس سے ہمارے ساتھ اس وقت کال لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ باجی، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں، کوئی دعا بھی کرنا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका बाबुल हवाइज। अस्सलामु अलैका या कमर बनी हशम। अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलामु अलैका जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली का फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली का फरज। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज। इमाम ज़माना ज़हूर पे ताजील फरमा। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज। इलाही बाकी बीबी सैयदा जहाँ जहाँ परेशान है, जहाँ जहाँ बीमार है, हम सब के परेशानियाँ दूर फरमा। सेहत याबी सेहत अता फरमा। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज। हम सब के मरहूमीन मग़फ़िरत नसीब फरमा, दराजात बुलंद फरमा। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज। हम सब जो जो आना चाहते हैं सब बुलाएं। अपना नाम, मेरा नाम भी लिख दे मौला। मेरा जल्द से जल्द बुलाए मौला। मेरे रिकॉर्ड ख़त्म कर दे मौला। आशूरे पे बुलाए, चहलम पे बुलाए। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज। मेरे दोनों मौलाना भाइयों को लंबी उम्र अता फरमा, अच्छी सेहत के साथ, कामयाबी के साथ। चैनल वालों को भी तरक्की दे। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह खैर भाई, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाएँ हक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और जो भी आपकी शरई हाजात हैं मौला मुस्तजाब फरमाएँ। सलामत रहें आप। खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह जो सिलसिला यहाँ से चल रहा है कॉल्स का, कॉल कर सकते हैं, और जिन मोमिनीन ने खुसूसन दुआओं का सिलसिला रखना है और बारगाह सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में अपनी दुआएं पेश करनी है, वो ज़रूर करें। तो एक ऐसे ही वाक़या नकल करते हैं इमाम मूसी काज़िम, इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम से, और शख्स ने कहा, जहाँ इल्म इमामत और जो गैब की ख़बरें हैं, इमाम फरमाते हैं कि जब हारून व मामून जब वासिल जहन्नम हो गया, तो हज़रत इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने अपने बाज़ असहाब से फ़रमाया कि आप मेरे इस दुनिया से रुखसत होने में सिर्फ़ 30 माह बाकी हैं। यानी जब मामून फिन्नार हो गया, तो उस वक्त इमाम ने फरमाया कि अपने असहाब से कि 30 महीनों के बाद मेरी शहादत भी वाक़या हो जाएगी। यानी मैं 30 माह के बाद शहीद हो, मुझे शहीद किया जाएगा। और असहाब ये गवाही देते हैं कि हमने जब से ये कौल इमाम हमने सुना, तो अंदाज़ा हुआ कि वाक़यान इमाम बादज़ मामून यानी 30 माह दकीक उसी अंदाज से शहीद किए गए। तो जो इमाम होते हैं वो यकीनन इस हवाले से बयान फरमाते हैं। और एक नुक्ता मैं मज़ीद भी अर्ज़ करना चाहूँगा। वो नुक्ता वैसे तो पूरी ज़िंदगी जो है वो अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम की हमारे लिए यकीनन दर्स है, दर्स हयात है, और इसी से ही इंसान सीखता है, हकीकतन सीखता इसी से है। और कितने बड़े मुतकब्बिर आए, कितने बड़े ज़ालिम आए, कितने बड़े मज़ाही आए जो लोगों की मजाक उड़ाते थे, कितने गुनहगार आए, कितने बड़े बड़े लोग, लेकिन फ़ना हो गए। और जो बनु अब्बास थे उससे बड़े मुतकब्बिर तो कोई थे ही नहीं, बहुत बड़े मुतकब्बिर थे। ज़ाहिर है कि एक शख्स इस कदर जसारत कर सकता है कि वो इमाम वक्त की शहादत के लिए मनसूबा बना सकता है और शहीद कर सकता है, तो इससे बड़ा ज़ालिम और कौन हो सकता है। तो आते जाते हैं इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हयात में जो हमारे पास तालीमात है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के, इससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करें। किसी को सख्त कलामी ना करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, तकब्बुर ना करें, गुरूर ना करें। तकब्बुर गुरूर ऐसा हो जाता है कि वो मज़लूम जो है वो फिर ज़ालिम के ऊपर हावी हो जाता है, बस औक़ात ऐसा भी होता है।
اور ایسے بہت سارے مثالیں ہیں. یہیں پہ عراق میں ایک ظالم تھا اور جب اس کی وہ بہت زیادہ قتل عام اس نے کیے تھے، تو جب اس کے اوپر جب یہ حکم صادر ہوا نا اس کے قتل کا، تو وہ جن لوگوں کو قتل کرتے تھے ان میں سے بھی ایک جماعت وہاں پر موجود تھی جنہوں نے اپنے خود وہاں پر اپنے حضور کا جو ہے وہ وہاں پر دلیل بھی دی اپنی آوازوں کے ساتھ. اندازہ ہوتا ہے کہ ظالم ہمیشہ ظالم نہیں رہتا، بلکہ اس کے اوپر وہ مظلوم بھی کبھی کبھار جو ہے اس کے اوپر حاوی پڑ جاتا ہے. اور پھر یہ جو ہے یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی بھی متکبر کسی بھی ظالم کو نہیں چھوڑتی. یہی چیز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بنو عباس کے اس قدر انہوں نے ظلم کیے، اور خود معتصم اور اس سے پہلے پھر مامون، اس سے پہلے ہارون، متوکل، اور اس سے علاوہ جو بنو مروان میں سے ہیں مخصوصاً جو ہے مروان ابن حکم یا حجاج ابن یوسف الثقفی، یا اس سے پہلے جو ہے وہ مزید یزید، معاویہ اور ابو سفیان جیسے ظالمین جو تاریخ میں جن کی ظلم جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن آج جو ہے وہ فی النار ہے اور ان کی قبروں کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے. تو بہرحال ہم لوگوں کے لیے ایک تو درس زندگی یہ ہے کہ ہم انسانیت سیکھیں اور تعصب اور ان چیزوں سے باہر آ جائیں، اور انشاءاللہ العزیز اپنے ائمہ اطہار علیہم السلام کو اپنے حیات کے لیے نمونہ عمل بنائیں. سلامت رہے تمام مومنین. انشاءاللہ العزیز سیم ٹائم پہ کل بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے بشرط حیات. اور چونکہ پروگرام کا انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں سب دعاؤں کی ایک ہی دعا حجت خدا کے ظہور کے لیے آئے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج. آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے. ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے. یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے. اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں.